إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے بارے میں احکام ارشاد فرمائے. جیسا الحمدللہ کل ہم نے اپنے درس میں یہ بات پڑھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی حرہ ہو، بالغہ ہو، صحبت ہو چکی ہو یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو. تو طلاق کے بعد کی عدت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 جو ہیں طہر ہیں. بس اگر وہ آما ہے، باندی ہے، کنیز ہے یا لونڈی ہے، اس کی عدت 2 حیض ہے. ایک بات یاد، اگر ایک عورت ایسی ہے کہ جس کی ابھی تک خاوند کے ساتھ صحبت بھی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی لیکن خاوند نے طلاق دے دی، تو اب اس عورت پہ کوئی عدت نہیں. ایک بات. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ عورت کو طلاق ملی لیکن عورت اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اسے حیض آتا ہی نہیں، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. یا عورت اتنی چھوٹی ہے، صغیر السن ہے کہ ابھی حیض کی عمر ہی نہیں آئی، یعنی وہ بالغ ہی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، خاوند طلاق دے چکا ہے، اس کی عدت بھی کیا ہوگی؟ 3 مہینے. اگر خاوند نے طلاق دی اور عورت حاملہ ہے تو عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل. اب ایک مسئلہ تو یہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. اچھا، دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ جو کچھ ان کے رحم میں ہے اس کو چھپا دیں. یعنی مسئلہ پوچھا گیا کہ ابھی تمہیں حیض ہے، اس نے کہا نہیں، حالانکہ وہ حیض میں تھی. اچھا، عورت کو پتا ہوتا ہے، اس سے پوچھا گیا ابھی تم حاملہ ہو، اس نے کہا نہیں میں حاملہ نہیں ہوں، حالانکہ وہ حاملہ تھی. تو ایسی بات کرنا جو ہے یہ عورت کو شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اس ذریعے سے اپنی عدت کو مختصر کرنا چاہے یا اپنی عدت کو دھوکے میں ڈال کے غلط کر دینا چاہے. تو یہ شریعت اس کو اجازت نہیں دی. جو حقیقت ہے وہ بتا دے، حیض ہے حیض ہے، حمل ہے حمل ہے، نہیں ہے نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. یہ مسئلہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لی. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب عورت جو ہے وہ طلاق میں عدت میں ہے، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے اب خامند جو ہیں وہ زیادہ حق ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں اس کو لوٹانے کا. یعنی اگر عدت کے اندر خامند رجوع کرنا چاہے تو یہ خامند کا زیادہ حق. یعنی اب یہ عورت نہیں کہہ سکتی کہ تم نے چونکہ مجھے طلاق دی ہے تم رجوع نہیں کر سکتے. نہ، یہ اللہ نے خامند کو حق دیا ہے کہ اگر عورت کو اس نے طلاق دے دی لیکن یہ شرط ہے کہ وہ طلاق رجعی تھی. یہ ایک بات یاد رکھیں، چونکہ طلاق رجعی میں خامند کو بغیر کسی نکاح کے رجوع کرنے کا حق ہے.
اگر طلاق بائن ہے تو دوسرا نکاح کر کے گھر لوٹانے کا خاوند کو حق ہے کہ نکاح جدید کر لے اور پھر اس کو اپنی بیوی بنا لے۔ اگر طلاق مغلظہ ہو گئی ہے یعنی 3 طلاق واقع ہو گئی ہیں تو اس کے لیے پھر وہ خاوند نہیں لوٹا سکتا جب تک کہ وہ عورت اپنے منشے سے کسی اور مرد سے شادی کرے، وہ خاوند دوسرا یا تو مر جائے قدرتاً یا وہ اپنی ناچاکی کی بنا پہ خود اپنے منشے سے طلاق دے۔ یہ نہیں کہ کرائے کی شادی ہو، کرائے کا کوئی سانڈ ڈھونڈا جائے کہ تم بھی ایک رات کے لیے صرف نکاح کر لو، یہ سب ملعون لوگوں کے کام ہیں۔ وہ جب طلاق دے دے پھر عورت عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نکاح نہیں کر سکتی۔ البتہ یہ مسئلہ جو ہے بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک 3 طلاق والا جو ہے بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض ائمہ کرام اس طرف ہیں کہ اگر اس نے ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ زبان سے 3 دفعہ طلاق دی تو وہ کہتے ہیں بھی ایک ہو، لیکن اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ لفظ طلاق جو ہے بڑا واضح ہے، صریح ہے، اس میں کوئی کنایا شنایا تو ہے نہیں، اور پھر 3 ہے تو 3 ہے، 1 ہے تو 1 ہے، 2 ہے تو 2 ہیں، وہ کہتے ہیں بھی 3 جو ہیں واقع ہو جائیں گی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ تو ائمہ کا خلاف ہے، لیکن یہ سب کے نزدیک اتفاقی مسئلہ ہے، کیونکہ نص میں تو کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں نا۔ جو مسئلہ منصوص ہو یعنی جو مسئلہ قرآن میں نص آ جائے اس میں کوئی اختلاف نہیں ائمہ کے نزدیک، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جو مسائل جو ہیں منصوص ہیں، کیا مانا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور قطعی حدیث، قطعی دلالت موجود ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ائمہ میں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی حدیث اور کسی قرآن کی آیت میں کوئی جھگڑا نہیں، الحمدللہ۔ اتحاد وہاں ہے مسائل غیر منصوصہ میں، یعنی جہاں نص نہیں مل رہی، ہمیں قرآن کی صریح آیت نہیں ملتی، حدیث مبارک بھی اس مسئلے میں صریح نہیں ملی، یا 2 حدیثیں مل گئیں، اب مسئلہ پیدا ہو گیا پہلے کون سی ہے بعد میں کون سی ہے۔ اسی طرح 2 حدیثیں مبارک مل گئی بھی ان میں راجح کیا ہے، ان میں زیادہ اولا کیا ہے، ورنہ جو مسائل منصوص ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کبھی جھگڑے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج تک دیکھ لیں بھی 5 نمازیں ہیں 5 ہی رہیں گی، آج تک دیکھ لیں الحمدللہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 ہیں، وہی 3 ہیں 4 ہیں، مجالے کسی امام کا جھگڑا ہو، کسی کا اختلاف ہو، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے منصوص ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ بھی منصوص ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے خامن سے نکاح نہ کر لے، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، سمجھ آ گئی مسئلہ، یہ بات ختم ہو۔ اچھا اگر طلاق 1 تھی تو اللہ نے خامد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر جو ہے وہ رجوع کر لے، اور رجوع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا یعنی 2 گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ بھی میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، اس میں رجی میں اب رجوع کرتا، یعنی اس کے رشتہ دار یا گھر میں جو افراد ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ رجوع ہو گیا، وہ بیوی اس کی اسی طرح الحمدللہ رہ گئی، گویا کہ اسی کی بیوی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ طلاق مانے نہیں بنتی۔ اچھا لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام نے ایک مرد کو کتنی طلاقوں کا حق دیا ہے؟ سمجھے مسئلہ، یہ ذرا مسائل مشکل ہوتے ہیں، اس لیے ذرا ان کو دماغ میں رکھیں۔ ایک آدمی کو ایک عورت کو طلاق دینے کا حق کتنے دفعہ؟ 3 طلاق، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اگر خدا نہ کرے ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی رجی، پھر رجوع کر لیا، تو اب اس کا ایک حق گیا، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ نہیں ہے کہ روز جو ہے وہ نئے تیر بھرتا رہے اپنے تھیلی میں، نہ، اس کو 3 طلاقیں دینے کا حق تھا، ایک اس نے دے دی تو باقی پلے میں کتنی رہ گئی؟ 2 رہ گئے۔ اچھا اب اس نے کچھ عرصے کے بعد جناب پھر طلاق دے دی تو اب 2 ہو گئی، تو نہیں کہے گا کہ جی وہ تو پہلے جو میں نے طلاق دی تھی وہ تو میں نے رجوع کر لیا تھا،
نہ وہ اپنا حق استعمال کر چکا ہے. اب جب تیسری طلاق دے گا خود بخود 3 ہو جائیں گی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جناب وہ تو میں نے ایک دفعہ طلاق دی تھی پھر میری شروع ہو گئی تھی، پھر تو جناب ہم نے 2 سال کے بعد ایک دفعہ پھر طلاق دے دی پھر ہماری شروع ہو گئی، تو اب جناب 3 سال اور گزر گئے پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا ہم نے طلاق دے دی. یہی تو 3 طلاقیں ہیں، تم نے اپنے تینوں تیر استعمال کر لی. تمہارے پاس جو اختیارات تھے وہ تم نے 3 کے 3 استعمال کر لیے ہیں. اب فارغ ہو گئی عورت، اب تمہاری بیوی نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے. اور بہرحال یہ بڑے مسئلے بڑے سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہمارے بعض لوگوں میں تو ایک ایسی یعنی بڑی بری بیماری ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر گھر کی حفاظت فرمائے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں. اگر حساب کریں تو میرے خیال میں 200-300 سے اوپر ہو چکی ہوں گی. سب کو پھر یعنی وہ کیلکولیٹر رکھ کے حساب کرنا پڑے گا. کیوں؟ نمک زیادہ پڑ گئی طلاق، مرچ کم ہو گئی تو طلاق، گھر میں گیا کپڑا دھلا ہوا اچھا نہیں تھا، استری صحیح نہیں لگی ہوئی تھی تو طلاق. اس کے بعد جناب گیا اس نے وقت پر صبح نہیں اٹھا سکی، اس نے ڈیوٹی پہ جانا تھا تو طلاق. بس یہ تماشا ہے، لگتا رہتا ہے. الگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے حلال کو حرام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی آپ اپنے حلال کو بلا وجہ اپنی زبان سے اور اپنے جوش میں آ کے حرام کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا خامد نے ایک دفعہ طلاق دی. اچھا جی، برادری والے آ گئے، انہوں نے کہا یار اچھی بات نہیں، تمہارے بچے ہیں کچھ لحاظ کرو. انہوں نے عورت کو بھی سمجھایا مرد کو بھی سمجھایا. اچھا، دونوں میں صلح ہو گئی، رجوع ہو گیا. 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، پھر جو کوئی جھگڑا ہوا تو پھر طلاق ہو گئی. پھر اور برادری والے آ گئے، پہلے 2 آدمی آئے تھے اب 6 آ گئے. ان نے آگے جناب پھر صلح کرا دی کہ بھائی تمہارے بچے ہیں، طلاق دے رہے ہو، تمہارے بچے بیچارے کہاں جائیں گے، تو صلح ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اب 6 مہینے گزرے، سال گزرا، اس شریف آدمی نے پھر طلاق دے دی. تو اب جناب پھر برادری والے آگے، انہوں نے کہا بھائی میں 3 طلاق. انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا ہو، پہلے تو تم رجوع کر چکے ہو. کوئی نہیں، چھوڑو مولویوں کو، کیا گھر برباد کرتے ہو، کہ عقل کی بات. عورت کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے 4 بچے ہیں، اگر تم خاوند کے گھر سے چلی جاؤ گی تمہیں بچے تو آخر وہ نہیں دے دے گا نا، باپ ہے. اولاد جو ہے آخر باپ کی ہے. چلو کوئی دودھ پینے والا بچہ ہے، سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، رضاعت کے لیے وہ دے دے گا تمہیں. لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوگا لازمی بات ہے کہ باپ لے گا. تم ساری زندگی بچوں کو ترستی رہو گی. چھوڑو اس بات کو، کس نے سنا ہے، بس گھر میں گزار لو، خلاص ہو گیا، تمہاری صلح ہو گئی، چھوڑ ہو گیا. یہ کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں. وہ ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ تو 3 ایک طلاق جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک جو ایک وقت میں دی، یہ تو 6 مہینے کے بعد طلاقیں دے چکا ہے. یہاں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں کسی کا. لیکن کئی عورتیں ہیں جو اس طرح گھر میں آباد ہے، طلاقیں بھی ہو چکی ہیں اور برادری نے صلح کرا کے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں دونوں زنا کر رہے ہیں. اور آئندہ جو اولاد ہوگی وہ اولاد بالزنا ہوگی، کیونکہ جب شریعت کا نکاح باقی نہ رہا تو کچھ بھی باقی نہ رہا. لہذا ان مسائل میں خصوصی طور پہ خیال کیا کریں. اچھا، اللہ نہ کرے کبھی گھر میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو بالکل نہ شرمائیں، اپنے علاقے کے کسی ذمہ دار عالم کی خدمت میں جا کر مسئلہ پوچھیں. کوئی مدرسہ ہو، کوئی عالم ہو، یعنی جس کے بارے میں یہ تسلی ہو کہ واقعتاً یہ عالم ہیں یا مفتی ہے، باقاعدہ وہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے. اس کے بعد جا کر سیدھی بات بتائیں کہ جی میں نے گھر میں یہ بات کی ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، جو اللہ کا رسول حکم دے مجھے سمجھا، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال پہ قائم رکھے اور اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے. ایسے کیونکہ طلاق کے اندر بڑے مسئلے ہیں. ایک لفظ صریح ہوتا ہے، بعض لفظ جو ہیں وہ کنایا ہوتے ہیں. مثلا ایک نے کہا میں نے طلاق دی، مجھ پر تم حرام ہو، یہ صریح لفظ ہے. اچھا، بعد نے کہا کہ اچھا تم گھر چلی جاؤ، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. بعد نے کہا آج کے بعد تم مجھ سے آزاد ہو. بعد نے کہہ دیا بس آج کے بعد تیرا میرا رشتہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے. اب اس میں سینکڑوں لفظ ہے.
ایک لفظ تو ہے نہیں، کئی الفاظ ہیں جو آدمی استعمال کرتا ہے۔ اب یہ پھر عالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس سے ذمہ داری کے ساتھ پوچھے گا کہ میرے بھائی سیدھی بات بتاؤ، یہ لفظ کہتے ہوئے تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہاری نیت طلاق تھی یا تم ویسے جھگڑا کر رہے تھے؟ میاں بیوی بھی جھگڑا ہو جاتا، میاں بیوی اختلاف بھی کر لیتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، خامد کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے علیحدگی بھی علیک اپنے گھر جاؤ۔ اچھا، بعض اوقات علیحدگی بھی علیک سے مقصد اس کا طلاق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سارے مسائل جو ہیں میں نے عرض کر دیا کہ آسان حل کیا ہے کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی کے گھر میں ایسی کوئی بات ہو جائے، فوراً عالم دین سے رجوع کریں بس۔ اب جناب دیکھیں کہ قرآن مجید نے کیا حکم دیا، فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو خاوند کا زیادہ حق ہے، لیکن آگے شرط کیا ہے؟ ان ارادو اصلاحا، کہ خاوند کو حق ہے رجوع کرنے کا، لیکن اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے، اگر ان کا ارادہ خاوندوں کا جو ہے اصلاح کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ شرط جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی خدا نہ کرے ایک آدمی اصلاح نہیں چاہتا تھا، رجوع ہو جائے گا۔ سمجھ آگے یہ بات؟ کیا مانا کہ بعض لوگ اپنی عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ طلاق دے دی۔ اچھا، طلاق دے دی تو کتنی عدت ہے؟ 3 حیض۔ اچھا، یا عدت تھی 3 مہینے، حیض نہیں آتا، اب دیکھا کہ 1 دن باقی ہے تو رجوع کر لیا، 1 دن باقی ہے 3 مہینے گزرنے میں رجوع کر لے، اب وہ پھر اس کی بیوی بن گئی، اب جناب کچھ عرصہ گزارا پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔ مقصد جو ہے سلو نہیں ہے، مقصد صرف عورت کو ذلیل کرنا ہے، خوار کرنا ہے کہ بظاہر اس نے طلاق دی ہوئی ہے، نہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، وہ عدت گزار رہی ہے، آخری دن ہوتا ہے کہتے جی میں نے رجوع کیا، پھر بھی کوئی حقوق نہیں ادا کر رہا، لیکن رجوع تو ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اگر رجوع کرنا ہے تو کب کرو؟ ان ارادو اصلاحا، اگر واقعی تم صلح چاہتے ہو، واقعی تم اصلاح چاہتے ہو، واقعی تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ بھی میں نے طلاق دے کے غلطی کی ہے، میرے گھر کا پورا نظام برباد ہو جائے گا اور میں اب بیوی کو کبھی موقع شکایت کا نہیں دوں گا، تو پھر تمہیں حق ہے تم رجوع کر لو۔ اگر تم ستانا چاہتے ہو تو کیا ضرورت ہے، نہ کرو، رجوع چھوڑ دو بس۔ اگر ایک عورت ہے اور تم اس کو ستانا چاہتے ہو، پریشان کرنا چاہتے ہو، پریشان تو تم نے کر دیا کہ تم نے طلاق دے دی، گھر سے نکال دیا، اب وہ بیچاری جائے دوسری جگہ شادی کرے، خدا جانے اس کو اچھا شوہر ملے، خدا جانے نہ ملے، خدا جانے اس کو پہلی زندگی سے بھی کوئی تلخ تجربہ ہو جائے، تو اس سے زیادہ اور اس کو لٹکانا جو ہے کہ نہ وہ متعلقہ بنے اور نہ وہ جناب بیوی بنے، بلکہ معلقۃ بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں کسی کو لٹکا کے کھڑا کر دو کہ نہ بیوی بناتا ہے کہ حقوق ادا کرے، نہ چھوڑ کے طلاق دیتا ہے کہ وہ بیچاری اپنی جگہ جا کے دوسرا شوہر تلاش کرے، نہیں بس لٹکایا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بہت بڑی سزا رکھی ہے کہ آدمی کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ہی نہ دے، اگر خدا نہ کرے طلاق دے دی، لیکن اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک سلوک کرے، یہ نہ ہو کہ سلو کرنے کے بعد پھر تانا زنی شروع کر دے، تم نے ایسا کیا تھا، تم ایسا کیا تھا، میں نے تم کو طلاق دی تھی، میں تم کو اگر پھر لوٹاتا نہ رجوع نہ کرتا تم دھکے کھاتے مر جاتی، یہ پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر لوٹانے کی کیا ضرورت؟ اگر تم نے اس کو بلانے کے بعد پھر تانا دینا ہے، پھر خراب کرنا ہے، نہ، سنت الانبیاء یہ ہے کہ جب آدمی نے معاف کر دیا تو بس معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ بہت ٹھنڈا پانی، کوئی گرم پانی ہو رہی،
کتنی تکلیف پہنچی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. یعنی آپ اندازہ کریں بھی گھر سے لے آؤ، نعوذ باللہ کنویں میں پھینک دو، پھر ان کو غلام بنا کے بیچ دو، پھر وہ آ کے منڈیوں میں بکتے رہیں، پھر نعوذ باللہ انہیں جیل کاٹنی پڑے. یہ ساری مصیبتوں کے ذمہ دار اور اسباب ظاہری تو بھائی تھے نا. لیکن جب آمنا سامنا ہو گیا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جو کچھ ہم نے کیا بڑی زیادتی کی ہے، ہم اپنی خطا کو مانتے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. حضرت یوسف نے فرمایا اچھا میرے بھائی جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں، ختم، بات ختم، جو ہونا تھا ہو گیا. یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری غلطی معاف کر دے. میں نے بھی معاف کر دی، حقوق العباد تو میں نے معاف کر دیا. اللہ کا جو حق ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی حضرت یعقوب کو بھی ستایا، مجھے بھی ستایا، تو مخلوق تو بندہ اللہ کی ہے نا، تو اللہ کے بھی حقوق ہے، تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. وہ بڑے مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں. اب جناب بہرحال معافی ہو گئی. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. یہ میرا قمیص لے جاؤ، ابا کے آنکھوں پہ ڈالیں، ابا کی کمزوری جو ہے رفع ہو جائے گی، بصارت قابلہ لوٹ آئے گی. خیر بہرحال سب آ گئے، ابا آ گئے، بھائی آ گئے، مصر میں پہنچ گئے. اب جناب اندازہ فرمائیں اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کا بادشاہ ہے. اگر وہ اپنے جرم میں بھائیوں کو سزا دے دیتے ان کا حق ہے، کوئی بات غلط بھی نہیں تھی. لیکن یوسف علیہ السلام جب ابا جان آ گئے، مل گئے، اللہ نے عزت وقار عطا فرما دیا، گھر میں بیٹھے. تو اب ابا جان نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام بتائیں کہ کیا ہوا، کیسے گزری اتنی جدائی جو ہوئی، تم گھر سے نکلے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قصہ شروع کیا قرآن فرماتا ہے کہ یہاں سے ابتدا کی کہ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، کہ ابا جان اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے پھر جیل سے نکال دیا، اللہ پاک آپ کو بھی دیہات سے لے آئے، اللہ نے ہمیں بھی ملا دیا. تو اب علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو تو قصہ شروع کرنا تھا گھر کے نکلنے سے، جیل کے نکلنے سے تو قصے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ تو شروع فرماتے ہیں نا کہ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو بھائی میرے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا، لیکن وہاں سے قصہ شروع نہیں کیا. کیا وجہ تھی کہ اگر ابتدا سے قصہ سناؤں گا تو بھائی بیٹھے ہیں شرمندہ ہوں گے کہ انہوں نے زیادتی کی تھی، اور میں وعدہ کر چکا ہوں کہ بھی میں نے معاف کر دیا، تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا. تو وہ قصہ ہی چھوڑ دیا، وہ واقعہ ذکر ہی نہیں کیا. اچھا اب اگر سناتے کہ جناب مجھے زلیخا نے یا امراۃ العزیز نے جیل بھجوا دیا تھا، تو یہ ان کے احسانات کا بھی شکوہ تھا کہ انہوں نے بہرحال گھر میں رکھا، پالا پوسا، جوان کیا، شہزادوں کی طرح گھر میں رکھا. ایک عورت نے اگر غلطی کی تو سارے گھرانے کی تو غلطی نہیں تھی اس میں، تو اس لیے اس کا بھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے جیل میں ڈلوا دیا، بلکہ کہا ابا جان اللہ کا شکر ہے امتحان آتے ہیں، میں جیل بھی گیا لیکن اللہ نے نکال دیا. اذا اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور اللہ آپ کو بھی دیہاتی زندگی سے شہر میں لے آئے. سبحان اللہ. اگر ہماری اور بھائیوں کی کوئی بات ہو گئی تھی نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ تو بس شیطان نے دونوں کے دلوں میں کچھ بات ڈال دی تھی. بینی میں یہ نہیں کہا میرے بھائیوں کے دلوں میں ڈالی تھی، یوسف نے تو کچھ نہیں کیا نا، لیکن کہا نہیں بینی و بین اخوتی، میرے اور بھائیوں کے درمیان میں ایسی شیطان نے ایسے ایک بات ڈال دی تھی، ورنہ ہم تو بھائی ہیں، ہم تو بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ شان ہوتا ہے پیغمبری کا، اور اتباع مومن کے لیے بھی یہی ضرورت ہے کہ جب میاں بیوی کی صلح ہو گئی تو اب سب کا قصوں کو چھیڑنا اور تانے دینا اور اس کے خاندان کی برائیاں گنوانا یہ ذلیل لوگوں کا کام ہے. کسی شریف آدمی کا یہ کام نہیں ہوتا. شریف آدمی تو بہت بڑے صابر ہوتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، لوگوں نے بہت بڑی اللہ کے ولی گزرے تھے، بڑے نفیس الطبع بھی تھے. تو ان کی بی بی صاحبہ جو تھیں اللہ رحمت فرمائے، وہ کچھ زبان میں بڑی تیز تھیں. تو خیر بہرحال کبھی انہوں نے مرید کو بھیجا کہ بھائی بیوی سے گھر کے دروازے پہ جا کے فلاں چیز لے آؤ. ہو گئی تو اس نے آگے بڑی بڑی گالیاں سنائی، پیر صاحب کو بھی اور شاگرد کو بھی.
وہ واپس آیا تو اب اس کا چہرہ بگڑا ہوا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں ناراض ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ کیسے آپ کے گھر میں بیوی ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے, اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے کہ لاکھوں آدمی آپ کی زیارت کے لیے ترستے ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آپ کی صرف زیارت کر لیں, اور یہ بیوی آپ کو بھی گالیاں دیتی ہے, مجھے بھی گالیاں دیتی ہے. عجیب بات ہے, میری بیوی ہوتی میں تو آج اس کو ٹکڑے کر دیتا. حضرت ہنسے, آپ نے فرمایا بے وقوف آدمی, یہ جو میرا مرتبہ دیکھ رہا ہوں سارا اسی کی وجہ سے, اسی کی برکت سے تو مجھے ملا ہے. میں تو اس بیوی کا بڑا شکر گزار ہوں. کہا حضرت ایسی بیوی کے شکر گزار؟ نے کہا وہ جتنا مجھے تنگ کرتی ہے میں صبر کرتا ہوں, مجھے اللہ اور اونچا کر دے, میرا شان اللہ اور بڑھا دیتی ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں, میں برداشت کر رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے تو مجھے مل رہا ہے یہ سارا مرتبہ. تو ایک اور دوست نے مشورہ پیش کیا, اس نے کہا حضرت ہم ہیں تو غلام طالب ہیں, آپ کے شاگرد ہیں, آپ کے مرید بھی ہیں, لیکن ایک مشورہ ہے کہ شریعت نے طلاق بھی تو رکھی ہے, شریعت میں طلاق کی گنجائش بھی تو موجود ہے نا قرآن و سنت میں, آپ طلاق دے دیں, وہ بیچاری کوئی اور شادی کر لے گی, آپ کوئی اور بیوی ڈھونڈ لیں. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی حضور کا یہ بھی تو فرمان ہے نا کہ جو اپنے لیے محبوب رکھو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی محبوب رکھو. جب مجھے تنگ کر رہی ہے تو خود جان چھڑا کے دوسرے بھائی کے گلے میں ڈال دوں. چلو میں جو تنگ ہو رہا ہوں تو چلو میں ہی ہوتا رہوں, یہ تو نہیں میں کسی اور کے لیے بھی مصیبت بھیج دوں کہ میں تو طلاق دے دوں تاکہ کسی اور کو بھی جا کے گالیاں دے. چلو میں ایک تو صبر کر رہا ہوں, تو جو کچھ ہے بہرحال میں اسی پہ گزارا کر رہا ہوں, تو اللہ پاک مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے, مثلا ایک آدمی ہے, جوان ہے, بڑا خوبصورت ہے, لیکن بیوی کالے رنگ کی مل گئی, یا ایک عورت ہے اور وہ بے انتہا خوبصورت ہے, جمیل ہے, اور خامند جو ہے وہ بدصورت ہے. جیسے وہ ایک عرب کی حکایت ہے نا کہ ایک بادشاہ نے کسی بڑی جمیل حسین بادشاہ, تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں, وسائل ہوتے ہیں, اسباب ہوتے ہیں, بڑی حسین لڑکی سے شادی کر لی. تو ایک دن وہ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل پہ, تو اس نے بیوی سے کہا کہ بھی اچھا تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ جی آپ بادشاہ ہیں, میں ایک عورت ہوں, آپ کا بڑا مطالعہ ہے, وسیع مطالعہ ہے, پھر روزانہ آپ کے پاس لاکھوں لوگ آتے ہیں, میں گھر میں بیٹھنے والی عورت مجھ سے کیا پوچھ؟ میں نے کہا نہیں آپ بتائیں. اس نے کہا اگر مجھ سے آپ پوچھتی ہیں تو میرے نزدیک سب سے خوش نصیب آپ ہیں اور سب سے بد نصیب میں ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سب سے خوش نصیب آپ ہیں کہ آپ کو میرے جیسی خوبصورت بیوی ملی, اور سب سے بد نصیب میں ہوں جو آپ جیسا مجھے شوہر ملا ہے. اگر آپ بادشاہ نہ ہوتے تو کوئی خیرات بھی نہ دیتا. تو اس لیے اس نے کہا کہ جی اگر یہ مسئلہ پوچھتے ہو تو پھر مسئلہ تو یوں ہے کہ آپ کو تو بھی آپ کی عزت و اقتدار کی وجہ سے میں مل گئی نا, ورنہ کہاں میں ملتی آپ. تو اس لیے کبھی اگر ایسا ہو تو وہاں بھی ہمیں قرآن نے سبق دیا, آسان تو حبو شیئن وہو شر لکم. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کبھی کسی چیز کو تم محبوب سمجھتے ہو لیکن میں جانتا ہوں تمہارے لیے وہ بری ہے, اور کبھی کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تیرے لیے بہتر ہے. یعنی کیا مانا؟ کبھی شادی ہو گئی, آدمی سمجھتا ہے جی میری بیوی گندی ہے, کالی ہے, سیاہ فام ہے, کوئی خوبصورت نہیں ہے, اور مجھے ہمارے ساتھی تانا دیتے ہیں یار تمہیں یہی عورت ملی تھی. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا نہیں تمہیں کیا پتا ہے یہ بدصورت ہے, لیکن اس کے بطن سے اللہ تمہیں کوئی ہیرا دے دے, کوئی اولاد دے دے, تو پھر اسی کے بطن سے خدا تمہیں کوئی ایسا بچہ دے دے جو دنیا میں عالم بن کے تاج بن جائے دنیا کا, محدث پیدا ہو جائے, مفسر پیدا ہو جائے, کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو جائے. اچھا تیرا بڑا خوش ہے کہ جی میری بیوی ایسی ہے, ایسا جمال, ایسا کمال, ایسی خوبصورتی, اور اسی سے تمہیں کوئی ایسا فتنہ اولاد مل جائے تو تیری ساری عزت کو زمین میں گاڑ دے, تو کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا بظاہر آدمی سمجھتا ہے
کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی عاقبت کیا ہے۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ جی میں تو بڑا بدنصیب ہوں، بس جی ماں باپ نے یہ میرے گلے میں شادی ڈال دی، اب والدین کا مسئلہ تھا، بس کیا کریں، ورنہ کیا ہے جی میری بیوی تو بس جانور ہے، گوار ہے، جاہل ہے، فلاں ہے۔ لیکن تجھے نہیں پتا اسی میں اللہ نے تیرے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے کوئی خیر کر دے۔ اچھا ایک آدمی ہے اس کی بیوی بڑی بدصورت ہوتی ہے، مثلا اپنا وہ ہمارے ایک دوست تھے، بہت پرانے آدمی تھے، بزرگ تھے، فوت ہو گئے تھے، بڑے پرانے ذمہ دار اور بڑے تجربے کار۔ تو ایسے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو اتفاق سے بات چل نکلی، تو کہنے لگے کہ مکی صاحب میرا تجربہ تو یہ ہے کہ آدمی بیوی کے بارے میں زیادہ تجسس نہ کرے کہ جی خوبصورت ڈھونڈو فلاں ڈھونڈو، بلکہ کوئی کالی کولوٹی شلوٹی لے لینا اچھا ہے۔ کہا جی خان صاحب کیا وجہ، کیا کہنا کہ جب ہوگی کالی کلوٹی کون دیکھے گا، عزت محفوظ رہے گی، نہ کوئی نظر ڈالے گا، نہ کوئی اس کے پیچھے بھاگے گا، خوبصورت ہوگی تو ہزاروں آدمی دیواریں پھاندیں گے نا، ہزاروں آدمی آگے پیچھے نظریں گاڑیں گے، کیا فائدہ آدمی ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے جو جلتا رہے، یا تو بغیرت بنے، بے ضمیر بنے، جو دیکھے دیکھتا رہے۔ اگر ضمیر ہے تو وہ تو قدم قدم پہ بیچارہ جلتا رہے گا کہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی، اللہ کا شکر کرو بس الحمدللہ۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ذات الدین، فختر ذات الدین۔ حضور نے فرمایا جب رشتہ کرو دین والی لڑکی ڈھونڈو، دین والی عورت ڈھونڈو، بس اگر وہ پابند صوم و صلاۃ ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور تیری عزت میں خیانت نہیں کرتی، وہ سمجھو اس سے بڑا ہیرا تمہیں دنیا میں کبھی ملے گا ہی۔ اس بیوی کو تم آگ لگاؤ گے جو خوبصورت ہو، اس کا جمال ہو، حسین عالم ہو، لیکن جب تم گھر سے نکلو تو تمہارے بستر پہ کوئی اور شریف آ جاتا رہے، ایسی عورت کو آگ لگاؤ، کیا کرو گے ایسی؟ جو لوگوں کے گھر میں جا کے بیٹھتی ہو، کلبوں میں کھیلتی ہو، غیروں کو ہاتھ ملاتی ہو، غیروں کے ساتھ پھرتی ہو، ایسی عورت کو آپ کیا کریں گے؟ آگ لگائیں گے۔ دنیاوی فوائد تو ہوتے ہیں لیکن انجام تباہی۔ بس اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ خامد کو حق ہے، لیکن اگر اصلاح چاہے، تنگ کرنا چاہے، بس وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا اس آیت میں، فرمایا وَلَهُنَّ، عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جس طرح تیرے حقوق ہیں عورت پر، جیسے مرد کے حقوق ہیں عورت پر، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں تم۔ اور بالمعروف کیا معنی؟ یعنی وہ حقوق جو ہیں تم خود اپنی خیر خواہی سے ادا کرو، خیر خواہی اور محبت سے، معروف سے ادا کرو۔ یہ نہیں کہ وہ بھی عدالت میں جا کے اپنے حقوق تم سے منوائے اور تم بھی مقدمے کر کے حقوق منواؤ، پھر حقوق پورے کرنے کا مزہ ہی کیا آیا؟ اس لیے اللہ نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر تیرے حقوق ہیں، لیکن حقوق ادا کیسے کرو؟ فرمایا بالمعروف، یعنی ان کو محبت اور خیر سے ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دعوے کرو، مقدمے کرو، جی میری حق مار دینی ہے، حق مار دیتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، حق مار نہیں دیتا، دعویٰ کیا، ڈگری کی، 10 سال کے اکٹھے پیسے لے گئے، یہ حقوق ادا کرنے کا کوئی طریقہ تو نہ ہوا۔ اسلام نے فرمایا نا دونوں محبت کے ساتھ حقوق ادا کرو۔ اب عورت کے لیے کیا حقوق ہے مرد کے؟ کہ عورت کے لیے حق یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اذا رأتہ سرتہ، کہ جب خامد کی نظر پڑے تو خامد خوش ہو۔ کیا مانا کہ بھئی عورت اپنے گھر میں اپنے خامد کے لیے بن کے، سنور کے، غسل کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کے اپنے گھر میں جو اللہ نے دیا ہے، غریب ہے تو غریبانہ لباس صحیح، لیکن صاف پہننا تو مشکل نہیں نا، غریب آدمی ہے، غریبانہ لباس، غریبانہ گھر، لیکن اس کو صاف کرنا۔ اب دیکھو نا کبھی کبھی ہم چکوک میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، غریب لوگوں کے گھر ہوتے ہیں بیچارے، اور کچے گھر ہوتے ہیں، دیواریں کچی، چھتیں جو ہیں ایسے کھجوروں کی ڈالی ہوئی، لیکن گھر ماشاءاللہ چمک رہے ہوتے ہیں، صاف ستھرے۔ اور کئی گھر ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، پورے حمام میں کاشانیاں ہیں، پورا حمام میں شیشے لگے ہوئے، اندر جاؤ تو کم از کم یہ ہے کہ بھئی کیلوؤں کے حساب سے مکھیاں بیٹھی ہوئی، کبھی دھویا ہی نہیں کسی نے۔ تو اب اس میں کیا کوئی گھر تو خود بخود تو صاف نہیں ہو جاتا؟
کہ اگر حمام پکا بنا لو گے تو خود بخود صاف ہو جائے گا، 1 دن 2 دن 10 دن کے بعد گندا ہو جائے گا، وہ خود بخود خراب ہوتا جائے گا۔ بعد حمام میں جائیں نا تو آپ اتنا حساب سے اس کے اوپر اتنی تا مٹی کی گند کی میل کی جمی ہوئی ہے، خدا نہ کرے کہ پاؤں پھسل جائے نا، پھر یہ نہیں کہ چوٹ لگے گی بلکہ وہ ساری گندگی بھی اس کی، کیوں کبھی حضرت نے دھویا نہیں، حضرت تو نماز میں زور لگا رہے ہیں نا، حضرت تو صف اول میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ گھر میں جاؤ تو اللہ معاف کرے معلوم ہو کہ کسی عذاب خانے میں عقوبت خانے میں کسی نے داخل کر دیا ہے، بدبو کے بھبکے ہیں، دروازہ کھلے تو پتہ لگے کہ مولوی صاحب کا گھر ہے، کہ آدمی اندر داخل ہی نہ ہو۔ یہ کوئی نیکی شیکی نہیں ہے، نہ سمجھا کرو کہ ہم یہ نیکیاں کما رہے ہیں، اگر نظافت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ نظیف رہنا جو ہے، تیرا بدن صاف، تیرا دل صاف، شرک سے پاک، تیرا ظاہر باطن صاف، تیرے لباس صاف، تیرا گھر صاف، تیرے گھر کا ماحول ستھرا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ نظافت جو ہے یہ مومن کے لیے ایمان کی علامت میں شمار ہوتی ہے، یعنی اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی، یہ مدینے والے کتنے پاک لوگ ہیں کہ استنجا ڈیلے سے کرنے کے بعد بھی پانی سے بدن کو دھوتے ہیں، کتنے پاکیزہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ جو گھر گندا ہوگا، جس گھر میں نظافت نہیں ہوگی، جس گھر میں صفائی نہیں ہوگی، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے بدبو والی جگہ سے، جہاں ایسے۔ تو اس لیے یہ شرط ہے، حضور نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت پر خامد کا کیا حق ہے، اذا رأت سرت ہو، جب خامد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، بیوی بڑی سوری بیٹھی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ عورت دوسروں کے لیے بنتی ہے، خامد کے لیے نہیں بنتی۔ جب کبھی شادی پہ جانا ہو نا جی، تو اس دن تو وہ غسل بھی کر لے گی، زیور بھی پہن لے گی، اچھا کپڑے بھی پہنے گی، میک اپ بھی کرے گی، کیونکہ لوگوں نے دیکھنا ہے نا، خاوند نے تو نہیں دیکھنا۔ اچھا، اور آج کل تو شریف بیویاں پردہ بھی خاوند سے کرتی ہے ماشاءاللہ۔ نہیں مذاق نہیں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، جا رہا نہ تھا آگے دیکھ لے خاوند آ رہا ہے، جلدی پردہ، تو خاوند سے پردہ ہوا نا۔ اگر خاوند نکل جائے پھر پردہ ہٹا کے، جو دفعہ ہو گیا اب تھوڑا دیکھ رہا ہے، تو پردہ تو پھر خامن سے ہوا، بھائی کو دیکھ لے گی پردہ ڈال لے گی، تو بھائی سے وہ جانے جن سے شریعت میں پردہ نہیں ہے ان سے تو کر رہی ہے، اور جن سے کرنا ہے ان کے لیے کر رہی، کہ اس کے لیے تو اس نے میک اپ کیا ہے، سنگار کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، تو پھر ان سے پردہ کرے تو وہ حسن کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ عورت جو ہے شریعت کی نظر میں ملعونہ ہے، لعنتی عورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں میک اپ کر کے، سنگار کر کے، فیشنیبل کپڑے پہن کے مردوں میں نکلیں، آپ نے فرمایا یہ عورتیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی، ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تمہاری نظر میں وہ کتنی عزت والی ہوں، لیکن بات قرآن حدیث کی ہے، اور ان کے لیے ہے جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے تو جھگڑا ہی نہیں، وہ تو جو چاہے کرتے پھریں۔ اسی لیے دیکھیں نا، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ سارے مسئلے ان عورتوں کو سمجھاؤ جو اللہ پر اور یوم آخرت قیامت پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ اگر اللہ پر بھی اور آخرت پر ایمان نہیں، جو مرضی ہے کرو، پھر تمہاری مرضی ہے، تمہارے عادات ہیں، تمہارے آداب ہیں، تم جانو۔ ہاں، اگر دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر قرآن کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر ہم قرآن سے ہٹیں گے پھر قرآن پاک کی لغت کے مطابق جو سزا ہے وہ ہم پر بھی مرتب ہوگی، چاہے مولوی کی بیٹی ہو، چاہے پیر کی بیٹی ہو، چاہے کسی کی بیٹی۔ یہ نہیں ہے بات کہ اچھا۔ دوسرا حضور نے فرمایا عورت پر خاوند کا کیا حق ہے کہ اذا امر اطاعت ہو، جب خاوند حکم دے تو حاضر۔ کیا مانا؟ اس نے کہا پانی، روٹی، خدمت، یا اس نے اپنی جبا کی خواہش کی، تو عورت کے لیے اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ انکار نہ کرے۔ ہاں الا وہ بیمار ہے، عورت بیمار ہے، حقوق کے قابل نہیں، یا عورت حیض میں ہے، ادائیگی کے قابل نہیں حقوق کے، پھر انکار کا معنی یہ ہے کہ اپنے خاوند کو بتا سکتی ہے کہ بھئی میری حالت جو ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے ورنہ جو ہے شریعت نے یہ اتنا سخت حکم رکھا ہے عورت کے لیے کہ اگر یعنی کسی حال میں بھی عورت ہے اور خاوند نے حکم دیا، یا خاوند نے رات کو اپنی خواہش کے لیے بلایا لیکن بیوی نے انکار کر دیا اور عذر کوئی نہیں تھا، تو صبح تک اللہ کا 70,000 فرشتہ اس پہ لعنت بھیج۔
کہ تم نے اپنے خاوند کا انکار کر دیا. اسی لیے تو تم بیوی ہو. روٹی تو وہ ہوٹل میں بھی کھا سکتا ہے, کپڑے تو وہ لانڈری پر بھی دھلوا سکتا ہے, اگر نہیں تو خود ہمت کر کے بھی اپنا وہ حمام میں بیٹھ کے قمیض دھو لے گا. اصل بیوی ہو کس لیے, اور بیوی کے فرائض کیا ہے؟ باقی تو سارے کام خاوند خود کر سکتا ہے. اس نے کھانا ہے کوئی شاگرد کے گھر سے کھا لے گا, اس نے مثلا کپڑے دھلوانے ہیں کسی شاگرد کو دے دے گا, یار میرے کپڑے دھو کے لے آنا, کسی کا یار تم استری کر دینا, ہو جائیں گے. اصل تو یہ ہے کہ جو حقوق زوجیت ہیں, اب وہ صالح آدمی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, کسی اور عورت کے پاس جا نہیں سکتا, بیوی اکڑی ہوئی ہے, تو بتائیں کیا کرے. اس لیے اسلام نے فرمایا کہ اس میں 70,000 فرشتہ لعنت کرتا. اور تیسرا حق عورت پہ کیا؟ اذا غاب عن حفظت ہو. حضور نے فرمایا جب خامد گھر سے باہر چلا جائے تو عورت پر حق ہے کہ عورت اپنے خامد کے مال کی حفاظت کرے, اس کی اولاد کی حفاظت کرے, اس کی عزت کی حفاظت کرے. یہ نہیں ہے کہ پھر وہ چلا جائے تو وہ خیانت کرے. تو یہ عورت کے حق ہے. اچھا, مردوں پہ کیا حق ہے؟ کہ اس کے نان, نفقہ, سکنا, رہائش, کھانا پینا, لباس, آرام, یہ ساری چیزیں مہیا کرنا جو ہے عورت کا حق ہے. اسی طرح عورت کے جو اور تقاضے ہیں جائز شریعت کے مطابق وہ بھی پورے کرنا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جیسے تمہارا حق ہے اسی طرح عورت کا حق. اچھا, جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ بھی میری بیوی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے, کسی غیر مرد سے برائی نہ کرے, تمہاری بیوی کیا چاہتی ہے کہ تم بھی کسی دوسری عورت سے نہ دیکھو, تم بھی کسی دوسری عورت سے برائی نہ کرو. جو تم اپنے دل میں چاہتے ہو وہی تو وہ بھی چاہتی ہے. تو جیسے تم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہو تو تم بھی اس کے حقوق کی حفاظت کرو. یہ نہیں کہ تم باہر نکلو تو تم خیانت کرتے رہو, تم غیر عورتوں کے پاس جا کے اللہ معاف کرے زنا کرتے رہو, نہ, پھر تم اس کے حقوق میں خیانت کر رہے ہو. جیسے وہ تمہارے حق میں محفوظ ہے تم بھی اس کے حق میں محفوظ ہو. اگر دوسری شادی کرو گے, اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے, تو اس میں بھی تم عدل کرو گے. کیا مانا؟ ایک دن ادھر ہے تو ایک دن ادھر ہے, ایک رات ادھر ہے تو ایک رات ادھر ہے. کپڑے میں عدل, رہائش میں عدل, روٹی میں عدل, وقت میں عدل. ہاں, محبت میں عدل نہیں ہو سکتا کیونکہ دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی عورت کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے, کسی بیوی کی طرف دل کم مائل ہوتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی لیے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اعدل فیما املک, کہ یا اللہ میں اپنے بیویوں کے معاملے میں عدل کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے, اور جو بات میرے بس میں نہیں کہ میرا دل جو ہے وہ زیادہ مثلا بی بی عائشہ کی طرف مائل ہے, یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تو اس لیے اس میں شریعت کا مواخذہ نہیں ہوگا. اچھا, اسی طرح یہ بھی مسئلہ سمجھ لو, مثلا ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں, ایک دن اس بیوی کے پاس ہے, ایک رات اس بیوی. یہ ضروری نہیں کہ ایک رات ادھر جمع کیا ہے تو ادھر بھی جمع کرے, یہ ضروری نہیں. سمجھ آ گئی؟ وہ سمجھے کہ یہ بھی عدل میں شامل ہے کہ چونکہ میں نے رات اس بیوی سے جمع کیا تھا اگلی رات اس بیوی سے جمع کروں. اسی طرح 2 بیویاں اور 2 ہفتے گزرے تو انشاءاللہ کتابیں تو پھر حرم میں ہی رکھنی پڑیں گی. کتابیں وغیرہ پھر یہیں رکھی رہیں گی, پھر شاگرد ہی لے آئیں گے. اسی لیے علماء کہتے تھے نا کہ ہم نے ضیعنا العلوم فی افغاز النساء, علماء نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے علم جو ہیں وہ عورتوں کی ٹانگوں میں گم ہو گئے, کہ اسی میں لگ گئے, پھر پڑھے گا مٹی, نہ حافظہ کام کرے گا نہ دماغ کام کرے گا. دماغ میں تو ہر وقت عورت ہوگی تو کام کیا کرے گا؟ پڑھائے گا مٹی, مطالعہ کیا کرے گا, دماغ کیا کرے گا. اور جو لوگ ادھر پڑھ گئے ہو گئے, یہ اللہ نے جو قوتیں رکھی ہیں نا جی, یہ حلال کے ساتھ ہیں اور حفاظت کے ساتھ, کہ اپنی بیوی کا حق ادا کرو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی حق کا معنی یہ بھی ہے کہ ہر وقت وہ جمائی کرتا ہے, یہ کوئی حق نہیں. حقوق کا معنی کیا ہے کہ وقت پورا دے گا. مثلا یہاں 1 رات رہتے ہو, وہاں بھی 1 رات رہو. یہ نہیں کہو گے کہ بھی آج جو اس عورت تو حیض کی حالت میں لہذا میں نہیں رہتا نا, غلط بات. وہ پورا انصاف کر. اچھا, تم نے ایک کپڑا خریدا ہے تو بس اسی کو کاٹ لیا, آدھا ادھر دے دیا آدھا ادھر دے دیا, تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میرے لیے. اور حالانکہ ممکن ہے تم نے اچھا لیا ہو,
لیکن عورت کا دماغ ہے نا ہوگا کہ نہیں وہ پرنٹ زیادہ اچھا تھا، تم نے اس کے لیے زیادہ خوبصورت پھول والا لیا اکٹھا ایک تھان اسی کو کاٹ کے دے دیا دونوں کو، یہ بھی آدھا تمہارا آدھا اس کا۔ اچھا ابھی بوری چینی کی آ گئی، آدھی ادھر دے دی آدھی ادھر دے دی۔ اچھا اسی طرح چاول منگائے 10 کلو، اسی میں سے 5 کلو ادھر دے دیے 5، تاکہ کوئی بات کر ہی نہ سکے نا کہ جی آپ نے اس کے لیے تو چاول کچی باسمتی تھی، میرے لیے پکی آ گئی ہے، اس کے لیے بہت اچھا تھا، میرے لیے چاول بہت خراب آیا نا، یہ موقع ہی نہ دے۔ باقی جو ہے مجامعات یا دل کا میلان یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک آدمی ایک رات اس کو خواہش ہوتی ہے، ایک رات ہوتی نہیں، وہ کیا کرے؟ یہ تو اس کے اپنے بس میں ہے ہی نہیں، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ کیوں؟ آدمی کبھی خوش بیٹھا ہوتا ہے، کبھی آدمی کی فرحت ہوتی ہے، اس کو بیوی کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی آدمی بیچارہ اداس ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی گھاٹا آ گیا، کوئی نقصان آ گیا، کوئی نوکری کا مسئلہ ہو گیا، کوئی افسر ناراض ہو گیا، تو وہ اپنی میں پڑا ہوا ہے تو کیا اس کی خواہش ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسے معاملات میں اللہ جانتے ہیں، اس لیے فرما دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا لیکن یاد رکھو عورتوں کو ہم نے حقوق دیے ہیں، لیکن مردوں کو ہم نے ان سے اونچا درجہ دیا کہ مرد جو ہے بہرحال وہ ہر لحاظ سے عورت سے افضل ہے۔ اسی لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں کا، مردوں کو ہم نے فضیلت دی ہے، عورتوں کے بڑے حقوق ہیں، بڑے مقام ہیں، لیکن مرد ان سے افضل ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ 1,24,000 نبی میں اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ کیوں؟ مقام نبوت اور رسالت کا جو تقاضا ہے وہ عورت پورا ہی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو امامت کا حق نہیں دیا، خلافت کا حق نہیں دیا، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق مرد کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ہم نے ایک درجہ تفوق دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اچھا اور یہ حکمتیں ہیں، اللہ کی ہر چیز کے اندر حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلے فرمائے ہیں بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک مومن کے، ہمارا ایمان ہے، وہ حق ہیں، عدل ہیں، صدق ہیں، ان میں شبہ کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا واللہ عزیز حکیم، فرمایا اللہ غالب ہے۔ کیا مانا؟ کہ ہم نے اگر مرد کو افضل قرار دیا ہے، تم سارے مخالفت کر لو تو میرا کیا نقصان کرو گے؟ میں تو سب پہ غالب ہوں۔ فرمایا تم اگر عورتوں کو کل اونچا کر کے میری نافرمانی کرو، میرا کیا بگاڑو گے؟ اپنی عاقبت خراب کرو گے، اپنی عاقبت کو تباہ کرو گے، اپنے لیے بربادیاں خریدو گے۔ میں تو غالب ہوں، مجھے تو کوئی مغلوب کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا ہم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ نکاح طلاق کے مسائل کیوں رکھے کہ حکیم، ہم حکمت والے ہیں، ہمارا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اسی میں تیری بھلائیاں ہیں، ورنہ اللہ تو غنی ہے، ہم سب اللہ کے محتاج۔ واللہ عالم۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ بھائی آپ نے کنکری ماری ٹھیک ہے، غروب کے بعد بھی ماری تو ٹھیک ہے، اب آپ نے لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ بھیڑ کو دیکھ کے وہ ڈر گئی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بازار میں تو یہ بھیڑ سے نہیں ڈرتی، شیطان کی کنکری پہ کیوں ڈر گئی؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بازار میں جہاں بھیڑ ہو وہاں زیادہ گھستی ہیں، تاکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم غیر مرد کو ہاتھ لگ جائے گا، کوئی سائڈ لگ جائے گی، کوئی بدن ٹچ کر لے گا۔ یہاں دیکھ لو، حجر اسود پہ دیکھ لو عورتوں کا تماشا، یہاں تو یہ بھیڑ سے نہیں ڈرتی، وہاں کیوں ڈر گئی؟ کوئی شیطان سے دوستی تھی، اس کو کنکری مارنا نہیں چاہتی تھی کیا؟ اگر عذر صحیح تھا کوئی دم نہیں، اگر بہانہ بنایا گیا ہے تو پھر ایک بکری بطور دم ادا کر۔ بہرحال میری طبیعت خراب تھی، اگر آپ نے 10 تاریخ کو کنکری آپ نے خامد کو وکیل بنایا، طبیعت خراب تھی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ باقی 55 سال عمر ہے،
آپ نہیں چل سکتی، جو آپ نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے وکیل بنایا، انہوں نے کنکریاں ماری، کوئی حرج نہیں، آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن ہمارے ملنے والے ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ جو ملنے والا اس کو وکیل بنا دو، محرم کو وکیل بنایا جاتا ہے، یہ تھوڑا ہے جو بھی ملنے والا اس کو وکیل بنا دو۔ بہرحال بوڑھی عورت ہے، یہاں تو گنجائش ہے، لیکن یہ نہ کیا کریں کہ کسی غیر کو آدمی وکیل، اپنا خامد ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، غیروں کو نہ وکیل بنایا کریں۔ جی کہ اللہ نور جو ہے وہ ٹھیک ہے، نور حضور نے اللہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، یعنی جہاں جہاں ہم نے سمجھایا تھا کہ نور جو ہے بامانا، یعنی انبیاء کو اگر کوئی نور کہے تو یہ عقیدہ نہ رکھے کہ نبی بشر نہیں، ورنہ تو کافر ہو جائے گا۔ جہاں لفظ نور ہے مانا اللہ کے نبی کی نبوت کا نور پھیلا پوری دنیا میں، ہمیں ہدایت مل گئی، ایمان کا نور ہے۔ فرشتے تو جن سے نور ہے، وہ تو پیدا ہی نور سے ہوئے، ان کی تو جنس ہی نور ہے، وہ جن سے نور ہے۔ لیکن فرشتے جس نور سے پیدا ہوئے، یہ مانا تھوڑا ہے کہ اللہ کے ٹکڑے بن گئے، یہ اللہ نے اپنے نور سے ٹکڑا توڑ کے فرشتے بنا دیے۔ اللہ نے اس نور کو پیدا کیا جیسے بشر کو پیدا کیا۔ فرشتے بھی مخلوق ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی کسی صفت میں وہ اللہ کے مماثل نہیں ہیں، عباد مکرمون، اللہ کے عزت والے بندے ہیں، عبد ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ان کو جن سے نور سے پیدا کیا ہے۔ ایک بریلوی مولوی کہتا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، یہ بریلوی مولوی تھا اس زمانے میں جب حضور تھے، اس کو کیسے پتہ لگا؟ دیکھو نا اصولی بات ہے، یا تو یہ مولوی صاحب اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں تھے، 1400 سال ہو گئے ابھی نہیں مرے، تو خدا کے لیے ہماری جان چھوڑے۔ اچھا اگر اس زمانے میں یہ نہیں تھا تو اب ضروری ہے کہ اس نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہوگی یا حدیث میں، وہ ہمیں لکھ دے، ہم مان لیں گے، جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں بھئی۔ یا تو کہے کہ میں جناب خود تھا، میں نے دیکھا سایہ نہیں تھا، ٹھیک ہے ہم مولوی صاحب کی بات مان لیں گے، لیکن یہ بھی مہربانی کریں، اب 1400 سال ہو گئے، اب تو ہماری جان شان چھوڑیں۔ لیکن اگر یہ وہاں موجود نہیں تھا تو اس کو کیسے پتہ چلا؟ یا تو سیدنا ابو بکر نے بتایا ہوگا، جو غار میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، مکے میں بھی ساتھ، مدینے میں بھی ساتھ، یا حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت انس نے بتایا ہوگا جس نے 10 سال خدمت کی محمد مصطفیٰ کی، یا صحابہ بدر نے بتایا ہوگا کہ جنہوں نے میرے مدنی کے لیے چھپر بنایا سائے کے لیے، یا انہوں نے بتایا ہوگا جو خندق کھودنے کے وقت میں میرے مدنی کے ساتھ تھے، حضور آپ خود پتھر اٹھا رہے تھے، اگر انہوں نے بتایا ہے تو وہ لازماً کسی صحیح حدیث میں ہوگا، وہ مہربانی کر کے ہمیں لکھ دیں، ہم مان لیں گے، جھگڑے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جھگڑا تو جاہل کرتا ہے جس کو مسئلہ نہ آتا ہو، اس کا کام ہوتا ہے کہ اچھا جی مسئلہ تو آتا نہیں، اب ڈنڈے سے کام لو۔ اگر مسئلہ آتا ہو تو پھر لڑائی کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا بالکل نہیں۔ آپ ہمیں دکھا دیں کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا، بس ٹھیک بات ہم مان لیں گے۔ لیکن یہ بات وہی بتائے گا نا جو ساتھ تھا، آپ یا میں تو بتا نہیں سکتے۔ اچھا پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ کیا مطلب؟ مسئلہ سب یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، شرک تک چلا جاتا ہے کہ خدا کا بھی سایہ نہیں، نبی کا بھی سایہ نہیں۔ ہاں یہ ہے اندر بات، یہ تھوڑا ہے کہ سایہ ڈھونڈ رہے ہیں غریب، ان کو کیا تکلیف ہے سایہ تھا یا نہیں تھا، یہ ہے مسئلہ کہ جی خدا بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ میاں کا سایہ بھی نہیں ہے، عرش پہ تو ہے لیکن سایہ، ہاں تو نبی کا بھی سایہ نہیں ہے، تو لہذا کیا ہویا خدا ہویا نا جی، یہ تو ظاہر ہے کہ مصطفیٰ ہویا نا، اندرو تے خدا ہویا، گل اتھے، یہ ہے مسئلہ، اس لیے مشرک بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے چلو سائے کی بات تو کرو گے، حضور کھانا کھاتے تھے، پانی، بیوی اللہ کی ہیں، تو کیسے تم اللہ ہے، مخلوق ہے، نبی ہے، خدا ہے، کیوں ایسے جھوٹے قصے کہانیاں پڑھ پڑھ کے اپنے عقیدے برباد کرتے ہو؟ غلطی سے ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، یہ بھی شکر ہے کہ غلطی سے محبت ہو گئی، اس کو سامان دیا تھا واپس لے لوں، اچھی محبت ہے،
بڑی ذلیل محبت ہے. واہ بھائی نکاح کر لو اللہ کے بندے, محبت ہو گئی شادی کر لو. میں آپ کو ایک بتاؤں گا وکیل, وہ آپ کا رشتہ کرا دیں گے. میں نے بھی کہا میرا کرا دو, اپنا کر کے آ گیا. پھر میں آپ کو بتا دوں گا. اللہ کے بندے محبت ہوگی تو شادی کرو. اس سے میں نے سامان دیا تھا, فلاں دیا تھا, حرام دیا تھا, غلط دیا تھا, گناہ کیا تھا, خدا سے توبہ کرو, معافی مانگو اللہ سے. پھر تم اتنی جرت بھی کرتے ہو کہ یہ باتیں لکھتے ہو. خدا کا ڈر کرو دل میں. یعنی اب بے حیائی اس مقام پہ پہنچ گئی کہ ایک غلط عورت سے تم نے محبت کی, اس کو جو کچھ دیا تم نے حرام کیا. غیر عورت کو کیوں دیا تھا تم نے مال؟ بیٹی سمجھ کے دیا تھا. تمہاری ماں لگتی تھی, وہ بہن لگتی تھی تمہاری. اگر بیٹی سمجھ کے دیا تھا تو پھر باپ واپس کیوں لے؟ بہن سمجھ کے دیا تھا تو بھائی واپس کیوں لے؟ اگر تم نے عشق میں منہ کالا کیا تھا تو توبہ کرو, خدا سے معافی مانگو, استغفار کرو. یا اگر تمہاری شادی ہو سکتی ہے نکاح کر لو, جان چھوڑو اپنی. ایسے مسئلے پوچھتے ہوئے آدمی کو کوئی ضمیر بھی کچوکا نہیں لگا تھا. یا علیحدہ کر کے پوچھ لیا, اکیلے میں آ کے پوچھ لیا, پرچی لکھ کے پوچھا جائے مجھے کسی تیری بیٹی سے کسی کو محبت ہو جائے اور وہ چٹ لکھے تمہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ اللہ کے بندے اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, خدا سے معافی مانگو, اللہ سے ڈرو, اپنے گناہوں کو چھپاؤ, نہ کہ جرت کر کے ظاہر کرو. میں ظہر عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سورت پڑھتا ہوں, مغرب عشاء کی نماز میں نہیں پڑھتا ہوں. بس آپ ماشاءاللہ آپ تو کامل ہیں, آپ اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں, جو مرضی ہے کرو. مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلے پوچھنے کی تو پھر حضرت آپ کو کوئی ضرورت نہیں. آپ میں یہ کرتا ہوں, اس میں یہ کرتا ہوں, اس میں یہ کرتا ہوں, پرسوں جو آپ کا دل کرے گا کرتے رہو. مسئلے پوچھنے کی تو ضرورت تب ہو جب آپ کسی کی مانتے ہوں. جب آپ ائمہ کی نہیں مانتے تو مولوی مکی کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو ایک ٹکے کا طالب علم بھی نہیں ہوں, میں تو ان کے مقابلے پر ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں. پھر مجھ سے مسئلہ پوچھنے سے کچھ زیادہ فائدہ ہو جائے گا. ایک کران والا حاجی نے 2 عمرہ کر لیا, سر میں استرا نہیں پھروایا. ماشاءاللہ استرا نہیں پھروایا تو احرام سے نکل کیسے آیا؟ وہ ابھی تک گویا احرام میں ہے, لہذا استرا بھی پھروائے, دم بھی ادا کرے. میری عورت نے, میری بیوی نے کوئی بات مجھ کو کہی, نہیں کسی عورت نے میری بیوی کو کوئی بات کہی اور میری بیوی نے مجھ کو بتا دی. میں نے کہا تم نے 2 آدمیوں کے سامنے یہ بات بتاؤ ورنہ تم کو 3 طلاق ہو جائے گا. اس نے 2 آدمیوں کے سامنے وہ بات بتا دی تو بس ختم ہو گئی بات, جان چھوٹ گئی. اس بیچاری نے جو کیا تھا بات, لیکن اس نے شرافت جو کی کہ کسی نے بتائی تھی تم کو بتا دیا, تم نے اچھی سزا دی. تمہارا جیسا احمق بھی کوئی ہوگا کہ اس بیچاری نے تمہیں بات بتا دی, تم طلاق تک لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں لوگوں کو حلال حرام کا کوئی خوف دل سے نکل گیا. اللہ کے بندے ادھر بیوی یہ بات بتائی, اچھا کیا تمہیں راز دے دیا, تمہارا راز رکھا, تمہاری عزت رکھی, تم کہا نہیں 2 آدمیوں کے سامنے کا, ایک تو اس کو ذلیل کیا 2 آدمیوں کے سامنے, اب نہ بتائے بیچاری تو طلاق بھی لے. کیا عقل کی بات ہے؟ اللہ کے بندے توبہ کرو, ایسی گندی باتیں زبان پہ نہ لایا کرو. ہر کسی کی شادی وغیرہ میں مرد کی بغیر آنا جانا, مرد کے بغیر آنا جانا حرام. تم خود لے جاؤ, رشتہ داروں کی شادی ہے اس کو عورتوں میں داخل کرو, جب عورتوں سے نکلے خود گھر لے کے آؤ. یہ تھوڑا ہے لوگوں کے مردوں کے ساتھ پھرتی رہے شادی میں جا رہی ہے. بھائی اپنی بہن کا نکاح پڑھ سکتا ہے یا نہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر اس کو آتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اگر جنازہ کا دعا معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟ جو آتا ہے وہ پڑھتا رہے, لیکن سیکھے, یاد کرے, کوشش کرے. میں نے عصر میں پتہ نہیں ظہر کی نماز کی نیت پڑھی, پتہ چلا وہ عصر کی پڑھ رہے تھے. بہرحال احناف کے نزدیک تو تمہاری نماز نہیں ہوتی, باقی امہ کے نزدیک ہو جاتی ہے, چاہے وہ کوئی نماز بھی پڑھ رہے ہوں. لیکن اگر دونوں کا وقت میں فرق تھا, اگر وہ جمع کر کے پڑھ رہے تھے پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ عرفات میں جمع ہوتی ہے ظہر بھی اور عصر بھی.
ہاں اگر مثلا ایک جگہ ظہر اپنے وقت میں پڑی گئی اور دوسری جگہ عصر کا وقت آ گیا، اب ظہر کا تو نکل گیا جب عصر کا وقت آ گیا. اس لیے بہرحال بہتر یہ ہے کہ تم خود مل کے مجھے مسئلہ سمجھاؤ کہ کہاں ظہر تھی، کہاں عصر تھی، کیا وقت تھا، کیا بات تھی، تاکہ آدمی بات سمجھ کے جواب دے. 3 رکعت وتر کی جو ہیں مغرب کی نماز کی طرح، یعنی تینوں ملا کے پڑھ سکتے ہیں. حجر اسود جس کو ہم چومتے ہیں یہ جنت کا پتھر ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. شادی کے دن دولہا کو مہندی لگائیں بالکل ناجائز ہے، عورت کو لگا سکتے ہیں مرد کو نہیں. اگر اپنے ماں باپ میرے فوت ہو جائیں ان کے لیے ہر نماز کے بعد میں دعا کروں، بالکل دعا کرو. سب سے بڑی افضلیت یہی ہے کہ والدین کے لیے دعا کرو یا والدین کے لیے مالی خیرات کرو، یعنی کوئی صدقہ کرو، کوئی کنواں بناؤ، کوئی مسجد بناؤ، کوئی مدرسہ بناؤ. کوئی غریب ہو تو کوئی مسجد میں پرچے ڈال دیا، غریب ہے ایک کتاب لے کے کسی طالب کو دے دی، جو طاقت ہے. جمعہ نماز کی کتنی سنتیں احناف کے نزدیک، پہلے بھی 4 بعد میں بھی 4. اگر سارے بستی والے بدعتی ہوں، کوئی امام بھی بدعتی ہو اور اس کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اپنی جماعت کرو، آپ کے کھڑے ہو کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر لو، گھر میں جماعت کر لو. ہمارے گاؤں میں 1000 کے قریب آبادی ہے، وہاں جمعہ ہو سکتا ہے. اہل حدیث علماء کے نزدیک ہو سکتا ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے. بیت اللہ کو سجدہ کرتا، اللہ کو سجدہ کرتا. ہم بیت اللہ کو نہیں، اللہ کو کرتا. یہ بیت اللہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، سجدہ تو اللہ کا ہے. ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں، حضور کے صحابہ تھے، خلفاء تھے. اگر کسی نے مرد نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا، یعنی اس نے نیت حرام کرنے سے کہا، پھر تو زہار ہو جائے گا. اگر ایسے منہ سے نکل گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر عورت غسل کرنا چاہے تو کیا اس کو یہ بال جو اس نے پیچھے بنائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، چٹیا کھولے؟ ہاں بالکل کھولے، بالوں کے اندر پانی پہنچے. اگر بالوں کی جڑوں میں پانی نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوتا. اور جو اس چٹیا کے ساتھ کپڑے کی باندھ دیتے ہیں اس کو بھی کھول دے، اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جہاں اس کی گرا ہو پانی نہ جائے. اسی لیے تو حضرت علی نے فرمایا نا کہ میں گنجا رہتا ہوں. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا میرے بال بڑے خوبصورت تھے لیکن میں ڈر گیا جب حضور نے فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جو ہے جنابت.